چلیے پکڑو. کیا حال ہے ڈاکٹر صاحب؟ ایک ہی ٹکڑے آئے ہو ہیں؟ ملنے آنے کے لیے مٹھائی لانی ضروری ہے کیا؟ بزرگوں کے یہاں میں نے دربار پہ کہا تھا جائیں تو برفی یا لڈو لے جائیں. اور یار تسی لوگ آپ لوگ زبردستی مجھے کوئی بابا پیر یا پتہ نہیں کیا بنانا چاہ رہے ہیں سارے. یہ بھی میرے سے وہ اس دن وہ قرآن مجید اٹھانے نہ اٹھانے کی بھی بات کر رہے تھے یہ لوگ. آج میں ابھی دیکھ رہا تھا اسمبلی میں وہی کام ہو رہا تھا. میں تو نہ عالم ہوں, بار بار کہہ رہا ہوں مجھے تو کوئی علم نہیں ہے. یہ اتنی باریکی کے معاملات ہیں یا شادی بیاہ کے معاملات, طلاق اور اس میں, اور جس طرح پچھلے دنوں وہ کیس میں بتا رہا تھا یہ حلالے والا, انڈیا میں بھی تماشا بنا ہے, ہر جگہ تماشا بنا ہے. تو اس طرح کے پھر ہر بندے جو میری طرح کے نیم حکیم خطرہ جان اور نیم ملا خطرہ ایمان تو بن کے بیٹھ جاتے ہیں, کوئی بھی فتوے جاری کر دیتے ہیں. وہ جو دین کے معاملات ہیں اس میں علماء سے رابطہ کیا کریں. مجھے کیا پتہ ہے علم کا, اور یا خود قرآن کو کنسلٹ کریں, پہلے پڑھیں اس ٹاپک پہ, قرآن کو پڑھیں پہلے, وہ ٹاپک ڈھونڈ لیں. میں نے کہا تھا نا منشور قرآن کے نام سے قرآن مجید کی ایک کسی نے بائی پارٹس کر کے نا ٹاپکس وائز آیات اکٹھی کی ہوئی ہیں, منشور قرآن یا پرزم آف قرآن کے نام سے, بلکہ اب تو اور بھی آ گئی ہوں گی, نیٹ پہ بھی ہوں گی. تو اس میں آپ اپنے مسئلے کے ٹاپک کی آیات کو صرف دیکھ لیں, اس کی تفاسیر بھی دیکھ لیں, چاہے 4 5 6 دیکھیں اگر آپ کا کوئی دینی مسئلہ ہے. کیونکہ یہ چھوٹے معاملات نہیں ہوتے شریعت کے, انہیں مذاق نہ بنائیں, انہیں کھیل تماشا نہ بنائیں. اور پھر جو بھی آپ کے مسلک, اگر آپ جن بھی صاحب کو یا آپ کے گھر والے آپ کو کہتے ہیں کہ نہیں ہم نے اسی مسلک کو فالو کرنا ہے, تو اس مسلک کے جو بھی کوئی مفتی ہیں یا کوئی عالم ہیں پراپر جو بھی ہیں, ان سے کنسلٹ ضرور کریں. پھر ان کا آیات کی روشنی میں جو خود آپ پڑھ چکے ہوں گے آپ ان سے بات کر سکتے ہیں اپنے معاملے میں. طلاق کے, شادی کے معاملات یا وراثت کے معاملات جو ہیں وہ سارے, اس میں یہ چیز مجھے بڑی اچھی لگی, ایک عالم نے کہا ہے, سر عام کہنا شروع کیا ہے, جو میں نے بار بار کہا تھا کہ بیٹی کے حصہ بیٹے کے مقابلے میں ہاف رکھا گیا ہے. لیکن یہ اگر ایک بندہ اچانک اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے اور وہ ترکہ چھوڑ کے گیا ہے تو پھر بیٹے کے 2 حصے ہیں اور بیٹی کا 1 حصہ ہے. یہ اس طرح ہے. لیکن اگر باپ اپنی مرضی سے اپنی زندگی میں کسی کو سارا کچھ دے دیتا ہے, بیٹی کو زیادہ دے دیتا ہے, بیٹے کو کم دیتا ہے, کسی ایک بیٹے کو سارا دیتا ہے, وہ اس کی سمجھ ہے, اسے پتہ ہے, یا اس کے خیال میں اسی بیٹے نے اس کی ساری خدمت کی ہے, بلکہ وہ جو بھی دنیاوی مال و دولت اکٹھا ہوا ہے وہ ہے ہی اس بیچارے کی کمائی, باقی سارے ہڈ حرام تھے, اور وہ انہی کے نام اپنی زندگی میں اسی بندے کے لگوا دیتا ہے نام. تو وہ تو بیسیکلی امانت لوٹا رہا ہے, یا وہ فوت ہو گیا اس کے بچوں بیوی بچوں کے نام کر دیتا ہے اور باقی عدالتوں میں جا کے پھڈے ڈالے رکھے. یہ بے وقوفی ہے, یہ اس شخص کی ڈسکریشن ہے باپ کی, جس کی بھی وہ چیز ہے وہ اپنی زندگی میں جیسے مرضی دے دے. لیکن وہ امپریشن یہ لیا جاتا ہے کہ زندگی میں بھی اس نے 1 اور 2 کرنے, اس سے اور ایسے کرنے. ایسا نہیں ہے, یہ ایسے نہیں ہے. وہاں اگر وہ وصیت کے بغیر چھوڑ گیا ہے تو پھر آپ کی لڑائی جھگڑا نہ ہو, اس میں اللہ تعالیٰ نے واضح حصے مقرر کر دیے ہیں, وہ اللہ کے فیصلے ہیں. اس میں کوئی دخل اندازی کرے تو بعد میں بھگتتا رہتا ہے, اور وہ بھی بہرحال علماء کے پاس جا کے سمجھے. میرے پاس ان چیزوں کو مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے یار, میں ایک ڈاکٹر ہوں, بار بار کہی جا رہا ہوں میں ایک ڈاکٹر ہوں, اور ایک طریقہ علاج صرف بتا رہا ہوں, میں مذہب نہیں بتا رہا آپ لوگوں کو, ایک طریقہ علاج بتا رہا ہوں, ایسے کر لیں. باقی یہ جتنے معاملات ہیں یہ آپ لوگ قرآن کی ان آیات کو کنسلٹ کیا کریں, تفاسیر کو دیکھ لیا کریں, پھر انہی آیات کی, اور پھر اپنے مرضی کے جو آپ کے مسلک کے عالم ہیں انہیں کنسلٹ کریں. آپ لوگوں کو دین کی تعلیم کی پھر افادیت اور ضرورت کا پتہ چلے گا کہ ہم دوسرے علوم حاصل کرتے رہتے ہیں اور ان چیزوں کے بغیر گزارا نہیں ہے. خدا نخواستہ گھر میں ڈیتھ ہو جائے, غسل ہی دینا ہو اور خود غسل دینا ہو تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ شرعی طریقہ غسل کا کیا ہے, عورت کی ڈیڈ باڈی کا یا مرد کی ڈیڈ باڈی کا تدفین کا شرعی طریقہ کیا ہے. ٹھیک ہے, اس وقت ہمارا سارا اسلام بھی جاگ جاتا ہے. وہ سارا کچھ اب ہم نے شرعی طریقے سے کرنا ہوتا ہے. جیسے شادیوں میں اب نیا ٹرینڈ پڑ گیا ہے
کہ جی مسجد میں نکاح کرنا ہے، اچھی بات ہے، لیکن اس میں اب یہ کہیں نہیں لکھا ہوا کہ بادشاہی مسجد میں ہی جا کے کرنا ہے. وہاں ایسے بھیڑ بکریوں کی طرح کھڑے ہوتے ہیں، لائنیں لگی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، ایک نیا ٹرینڈ آ گیا. میں اگلے دن ایک نکاح میں بھائی گیا تو وہ مجھے بتا رہا تھا کہ وہاں حال ہی کوئی نہیں تھا تھکم بیل کا. وہ بالکل مجھے وہ اگزامپل دے رہا تھا کہ جس طرح بڑی عید کے اوپر کسائی کی دکان پہ سسٹم ہوتا ہے کہ جلدی سے جلدی ہمارا بکرا لٹا دیا جائے اور ہمیں اتنی گھنٹے کھڑا ہونا پڑے گا. تو شادی تو خوشی کی تقریب ہے، اور اس میں اگر آپ چلیں اچھی بات ہے. شاہی مسجد میں ذرا فوٹویں اچھی آتی ہیں، انہوں نے وہ بھی کھینچنے سے شاید منع کر دیا، اچھا کیا ہے کیونکہ اس کام کے لیے تو نہیں ہے. لیکن اب وہ دلہن تیار ہوئی بھی، دلہا تیار ہوا، اب نئے گلے شکوے پیدا ہونے شروع ہوئے. اب پہلے تو ہوتے تھے نا ساڈے نہ تصویر نہیں کھچائی، سانو تو اتنے بلایا ہی نہیں، مووی نہیں بنوائی. جب مووی پیدا ہوئی تھی تو وہ یہ بڑے لڑائیاں تھیں فیملیوں میں، شادیوں میں. یہ بعد میں پتہ چلتا تھا کہ آدھی فیملی ناراض ہو گئی ہے، بلکہ دلہا دلہن کی فیملی ناراض ہو جاتی تھی جی کہ سانو پہلے کھچائیاں تو ساڑیاں بعد سانو بعد بٹھایا تو سانو پہلے بٹھایا، اور اس میں لڑائیاں ہو جاتی. اب یہ نیا پھڈا پڑ گیا کہ جی سانو بادشاہی مسجد بلایا، سانو نہیں بلایا. انہوں بلایا تو انہوں نے کہا تھے سانو نہیں بلایا. اور جنہوں نے پھر پھڈا ڈالنا ہوتا ہے وہ اس میں بڑا سٹرانگ آرگیومنٹ دیتے ہیں. ویاہ اصل ہوندا ہی نکاح ہے جی، چھڈو پرے. جدوں نکاح چ نہیں شامل کیتا، چھوارے نہیں اسی کھادے، اسی بریانی کے بھوکے ہیں. ادھر سے اب بلال جیسے چیمپئن ہیں دلہے کے دوست جو مسجد میں چھوارے لے جانے بھول جاتے ہیں. وہ شکر ہے کہ کسی نے وہاں فتویٰ نہیں جاری کر دیا کہ نکاح تو پورا ہی نہیں ہوا، چھوارے نہیں بٹے. یہ دوست اس کے کا نکاح ہوا ہے، یہ یہاں سے ہمارے لنگر کی ٹافیاں لے گیا ہوا تھا جیب میں کہیں، وہ پھر اتھے وہ بنتا رہا. ٹھیک ہے، بعد میں بہانہ اس نے ان سے گھر والوں سے لگایا، لڑکے والوں سے، اس کے دوستوں سے، کہ جی مسجد والوں نے رول بنایا ہوا ہے کہ چھوارے اندر نہیں آئیں گے. حالانکہ وہ انہوں نے مطلب ہمارے کچھ دوست ایسے ہیں جنہیں تم لوگ اونچا اونچا چھوارے چھوارے کہتے تھے، وہ انہوں نے وہ تو کیا کہ یہو جے منڈے اندر نہ آن. لیکن جان اس نے چھڑا لی. یہ شادی بیاہ خوشی کا معاملہ ہے کہ مزید اپنی جان پہ اضافہ طاری کر لینا. بہرحال تو اس میں بھی پھر پورا نکاح یاد آ جاتا ہے کہ جی مسجد میں ہوگا اس وقت بس پورا شرعی، اور ساتھ ہی پھر اس کے بعد میوزک شروع ہو جاتا ہے، پھر ڈانس تو پھر دے تیرے دی. تو خیر چلیں، خوشی منائی جاتی ہے، بس اس کو مناتے ہوئے یہ دیکھیں کسی کی دل آزاری نہ ہو، کسی اور کا دل نہ دکھ جائے. اللہ نے آپ کو جو دیا ہے وہ اس نے آپ کو حق دیا، آپ اسے سیلیبریٹ کریں. بلکہ اللہ نے اگر آپ کو جو لباس پہنایا، اگر مثال دے رہا ہوں کہ اللہ نے آپ کو جنرل بنایا ہے تو پھر جنرل کا لباس پہن کے بیٹھیں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ دھوتی شلوار میں سڑک پہ پھرتے رہیں